بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے استعداد کی تاریخ کے ہم سٹڈیز کر رہے ہیں، اور پچھلے لیکچرز میں تو آپ دیکھ ہی چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے غلامی کو ختم کیا اور اس کے لیے کیا کیا کاوش فرمائی۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ سوال ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منٹ میں ہی یا ایک دن میں یہ سارا کیوں نہیں ختم کیا، اس میں اتنا ٹائم کیوں لگ گیا؟ تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچنے میں اراؤنڈ 23 ایئرس لگے۔ اچھا، اس کے لیے پہلے 13 سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت پہنچاتے رہے، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی لوگوں کو پہنچاتے رہے کہ بھائی اس میں خاص طور پہ غلامی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ بھائی اس میں غلاموں کو آزاد کریں آپ، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو بھی قبول کرتے، اب جس کے پاس جو بھی فائنینشیل پوزیشن ہوتی تو وہ غلام خریدتے اور آزاد کرتے، یہ ان کا طریقہ یہ رہا۔ لیکن ظاہر ہے اس میں لمبا عرصہ ہی لگا۔ اچھا، کچھ ایسے بھی غیر مسلم تھے، مشرکین میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو ابھی اسلام قبول نہیں لائے، لیکن وہ قرآن کی دعوت پر وہ متاثر ضرور ہوئے تھے۔ جیسے وہ ایک ایگزامپل ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن انہوں نے 100 غلام جو ہے وہ آزاد کیے۔ تو اتنا کیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافی دعوت 21 ایئرس کی دعوت کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ایمان لائے، تو اس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جناب میں ایمان لانے سے پہلے میں یہ نیکیاں کر چکا کہ میں نے 100 غلام آزاد کرتا رہا، اور اس طرح 100 کے قریب اونٹ جو ہے وہ میں نے لے کے غریبوں کی خدمت کرتا رہا ہوں، تو کیا اس کا اجر ہوگا مجھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جی بالکل، ایمان لانے سے پہلے بھی جو آپ نے نیکیاں کی ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ تو یہ ان کو بھی کیا۔ تو اچھا، اب پھر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تو چلیں مدینہ میں حکومت بن گئی، تو پھر غلامی ایک دم کیوں ختم نہیں ہوئی؟ تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس میں مدینہ منورہ میں ظاہر ہے سینکڑوں غلام تھے۔ اب ایک دم ان کو اگر سب کو آزاد کرتے تو بہت سارے بوڑھے بھی تھے، اور بہت سارے ایسے بھی تھے کہ جو اب تک جسمانی طور پر اب وہ ایکٹیو نہیں تھے، کیا بہت بزرگ بھی ہو چکے تھے، یا جنگوں میں بھی بہت سارے زخمی ہو چکے ہوئے تھے پہلے ہی۔ تو اب ایک دم ان کو آزاد کرتے تو کیا ہوتا کہ ابھی غلام ہوتے ہوئے بھی وہ کسی گھر میں رہتے تھے، کھانا ان کو ملتا تھا، کپڑے ملتے تھے، سب کچھ تھا، تو اب وہ ایک دم کریں تو وہ باہر وہ کہاں کھڑے ہوتے؟ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ بائی سٹیپ بھی ان کو، سب صحابہ کرام کو اس طرح سمجھاتے رہے، کرتے رہے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ جناب جو غلام بھی آزادی چاہتا ہے تو وہ مکاتبت کر لے۔ مکاتبت کا مطلب کہ وہ اپنے اونر سے ایک ایگریمنٹ کر لے آزادی کا، اور اگر وہ اگلا مالک جو ہے، جو آقا ہے، نہ مانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آ کے، اور وہ اسی وقت آپ کا ان سے مکاتبت کا کر لیتے۔ یعنی کیا مطلب کہ غلام اپنی آزادی خرید رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے لیے وہ کہاں سے رقم آئے گی؟ تو اس کے لیے یہ ہوتا کہ خود زکوٰۃ کے فنڈ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیمنٹ کر دیتے، ہی اپنی ذاتی طور پر آپ کے پاس جو کچھ بھی بچت تھی اس میں سے کر دینی، صحابہ کرام نے کر دینی پیمنٹ، اور وہ پیمنٹ فوراً ہو جانی ادا، اور ساتھ ہی غلام آزاد ہو جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو پچھلے لیکچر میں ہماری ڈسکشن یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو غلام تھے ان غلاموں کی بھی، اور غلام ہونے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد ان کا سٹیٹس اچھا کرنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ اس کے لیے یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم وہ حدیث دیکھ رہے تھے
کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی یہ بتایا کہ بھی آپ اگر غلام کو اگر ایک شہر سے ایک گھر سے دوسرے گھر کر رہے ہیں تو پھر اس کی فیملی کو اکٹھا کریں. یعنی مثلاً ایک ماں ہے، اس کا بیٹا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ ہی جائے. یہ نہ ہو کہ بھی وہ ماں جو ہے وہ کسی اور کے گھر میں چلی گئی اور بیٹا کسی اور میں تو نہیں. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کو منع فرمایا. اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس میں ایسے ہی عمل کرتے چلے گئے. جیسے اگزامپل مزید آپ سے شیئر کرتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ جب وہ ان کی حکومت بنی تھی تو انہوں نے قانون بنایا تھا کہ ماں اور اس کی اولاد میں علیحدگی نہ کروائی جائے. اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کو جب حکومت ملی تو انہوں نے فرمایا ایک ہی خاندان کے 100 افراد کی خدمات کو خرید کر انہیں مدینہ روانہ کر دیں. خدمات کی خریداری اس طرح سے مت کریں کہ اس کے نتیجے میں اولاد اور والدین میں علیحدگی ہو جائے. یہ ایگزامپل اب سے یہ شیئر کر رہا ہوں. اچھا، اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا عامل کا مطلب کہ وہ گورنر یا کنسلٹنٹ کے طور پر ان کو بھیجا تو فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو اب گورنر کے طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسپلین کرتے رہے کہ بھی یہ نہیں کرنا، اور صحابہ کرام پھر ایسے ہی عمل کرتے چلے گئے. اب مزید ہم آتے ہیں کہ غلاموں کی قانونی حقوق کیا بنے. اس کے لیے قرآن مجید سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غلامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے، تو وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ اب مثال کے طور پہ قاتل کی موت کی جو سزا کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت حکم دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اہل ایمان، آپ کے لیے قصاص کا قانون بنا دیا گیا ہے کہ آزاد نے قتل کیا ہے تو وہی آزاد کو سزا دی جائے. غلام نے قتل کیا ہے تو وہی غلام، اور عورت نے اگر قتل کیا تو وہی عورت ہی قتل کی جائے گی. جس قاتل کو اس کا دینی بھائی معاف کر دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قانون کے مطابق دیت کا تصفیہ کیا جائے اور قاتل بھی اسے اچھے طریقے سے ادا کرے. یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی وہ زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے عقل مند انسانوں، آپ کے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ آپ اس کی خلاف ورزی سے پرہیز کریں گے. یعنی اصول یہی ہے کہ جس آدمی نے قتل کیا تو وہ اسی قاتل کو قتل کیا جائے، ورنہ پہلے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آزاد آدمی وہ قتل کر دیتا کسی کو. اچھا، پھر بعد میں اگر عدالت میں وہ اس کا مقدمہ چلتا تو پھر وہ اینڈ پہ پھر وہ کہتا اچھا جناب مجھے نہ کریں، میں اپنا غلام پیش کرتا ہوں، آپ اس کو قتل کر دیں. تو اس طرح سے یہ حرکت کر کے خود وہ بچ جاتا تھا اور غلام کو قتل کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تخفیف کے طور پہ کہ جو مقتول ہے اس کی فیملی اگر معاف کر دے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی پھر فائنینشیل پینلٹی قاتل پھر بھی دے، تاکہ ظاہر ہے کہ جو بھی مقتول ہوگا اس کی فیملی کو مشکلات ہوئی ہوں گی تو اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ پھر قاتل پے کرے، یعنی اس کو پھر بھی پینلٹی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی کر دی. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ اگر کوئی آزاد کسی غلام کو قتل کرے، خواہ اس کا مالک ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی اس جرم کی پاداش میں قتل کیا جائے گا. اس کو آپ حدیث کو دیکھیے. سیدنا سمرہ
بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے غلام کو قتل کرے ہم بھی اسے آقا کو بھی قتل کریں گے، جو اس کا کوئی عضو کاٹے گا تو ہم بھی اس کا وہی عضو کاٹیں گے، اور جو اسے خسی کرے گا تو ہم بھی اسے خسی کریں گے۔ یعنی آقا جو ہے وہ اپنے غلام کو قتل کرے تو پھر اس آقا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم اسے قتل کریں گے اسے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن گئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں قتل اس کی کروں گا۔ اور اگر وہ اپنے غلام کا کوئی جسم کا کوئی حصہ اگر کاٹے گا تو پھر اس کے آقا کا بھی وہی حصہ کاٹا جائے گا۔ مثلا آنکھ کاٹی ہے یا کان کاٹا ہے تو اس کو پھر حکومت یہ عمل کرے گی کہ وہ اس آقا کی بھی آنکھ یا کان یا جو بھی جسم کا حصہ کاٹا ہے وہ، اور یہ بھی ایک حرکت ہوتی تھی کہ اپنے غلام کو خسی کرتے تھے، یعنی اس کو مرد نہیں رہنے دیتے تھے اور اس کو خواجہ سرا بنا دیتے تھے اپنے غلام کو۔ تو اگر کوئی ایسا حرکت آقا کرے گا تو پھر اس آقا کو بھی خسی کر دیں گے کہ چلو، یعنی جو سزا، یعنی جو بھی پرابلم غلام کو ہوئی ہے تو پھر اس کا رزلٹ یہ بھی تھا کہ اس کے نتیجے میں آقا کو بھی یہی سزا دی جائے گی۔ اچھا، پھر صحابہ کرام بھی ایسی عمل کرتے رہے۔ حضرت علی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اگر آزاد نے غلام کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا جان بوجھ کے۔ اب ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے علاوہ کیا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ یا کسی وجہ سے غلطی سے ہو گیا تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا کہ ٹھیک ہے اس کے لیے آپ دیت پے کریں، پینلٹی فائنینشیل کی آپ پے کریں۔ اچھا، اگلے جنریشن میں دیکھتے ہیں تابعین میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ان سے ایک آزاد شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھی اس نے غلام کو قتل کیا ہے، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ لوگ دوبارہ ان کے پاس ہے، انہوں نے فرمایا ہاں جی بالکل اس کو آقا کو بھی قتل کیا جائے گا، خدا کی قسم اگر تمام اہل یمن نے مل کر کسی ایک غلام کو بھی قتل کیا تو اس کے بدلے میں پورے قبیلے کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس کا یہ آپ دیکھیے۔ اچھا، آپ کہیں کہ جناب یہ تو چلے قانون ہو گیا، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے تھے؟ امپلیمنٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل خود کس طرح سے کرتے ہوتے تھے کہ کئی احادیث اب پچھلے لیکچرز میں تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ایک کوئی لونڈی چلتی چلتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لیتی ہوتی تھی کہ جناب یہ مسئلہ ہے، یہ آقا نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چلے جاتے، ان کا مسئلہ حل کر دیتے تھے اور کرنے کے ساتھ ان کو آزاد بھی کروا دیتے تھے۔ اس کے لیے اب پچھلے لیکچرز میں تو آپ وہ حدیث بھی سن چکے ہیں کہ جس میں ایک صحابی نے یہی کیا تھا کہ ایک غلام نے کوئی غلطی کی تھی تو اس پہ مار رہے تھے، تو پیچھے سے آواز آئی کہ دیکھیے کہ جس پہ جتنی پاور آپ کو ہے اس سے زیادہ پاور اللہ تعالیٰ آپ پہ کرنے والا۔ تو وہ ایک دم ڈر گئے کہ یہ کون سا بول رہے ہیں پیچھے کے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ میں ابھی اللہ کے نام پر غلام کو فوراً آزاد کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے اس کو آزاد نہ کیا ہوتا تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آگ کی سزا آپ پہ آ جاتی۔ تو اس سے آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امپلیمنٹ بھی کیسے کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور پھر تابعین میں بھی آپ یہ ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگلی جنریشن تک اس پہ عمل ہوتا رہا۔ اب یہ جیسے یہی ایگزامپل آپ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعین کے بڑے اسکالر ہیں، تو ان سے لوگوں نے یہ پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا اس میں کہ جناب یہ یعنی اگر غلام کو اگر خسی اگر کوئی کر دے تو تب بھی اس کے بدلے میں اس آقا کو بھی یہی سزا دی جائے گی۔ اچھا، مالک پہ عدالت میں مقدمہ کرنے کا حق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس کے لیے آپ یہ حدیث دیکھیے،
سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کی ایک کنیز تھی، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پکڑ لیتی ہوتی تھی. آپ اس سے بازو نہ چھڑاتے تھے، بلکہ وہ اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے مدینہ میں جس محلے میں بھی جانا ہو تو وہ لے جاتی ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ خود چلے جاتے تھے، جا کے مسئلہ حل کرتے تھے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کیا کرتے تھے، جنازے پر شرکت کرتے تھے، غلاموں کی فریاد پر اقدامات کرتے ہوتے تھے، اور پھر عجز و انکسار کا یہ حال تھا کہ آپ حکمران تھے لیکن گدھے پر سواری بھی کر لیتے تھے. اچھا، وہ گدھے کی ضرورت کی تھی کیونکہ عرب کلچر میں سب سے مہنگی سواری ہوتی تھی گھوڑے کی، پھر اس کے بعد اونٹ، یہ بھی بڑا ایکسپینسو ہوتا تھا، اور بہت سستا سواری جو ہے وہ گدھے کی ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بن کے بھی گدھے پہ چلے جاتے ہوتے تھے. اب اچھا، اس کی ضرورت بھی کیوں ہوتی تھی کہ مدینہ منورہ شہر تو چلے اس وقت اتنا چھوٹا تھا جیسے آج کل مسجد نبوی مدینہ میں ہے جتنی، لیکن اس کے آس پاس کے بہت سارے محلے تھے جو ذرا دور تھے، بیچ میں ظاہر کھیت بھی ہوتے تھے، پھر اس کے بعد اور بہت سے گاؤں اور محلے ہوتے تھے. وہ سب وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی. اس کے لیے آپ کو اگر مثلا کوئی 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر 15-20 کلومیٹر تک جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو سواری کی ضرورت ہوتی تھی. وہ ٹھیک ہے کہ اپنے آس پاس مسجد نبوی کے آس پاس جہاں جانا ہو تو پیدل ہی چلے گئے، لیکن زیادہ دور آنا ہے تو اس کے لیے دور ہے. تو اس کے لیے آپ ایک غیر مسلم ریسرچر آرنلڈ صاحب کی یہ بک ہے پریچنگ آف اسلام، اس میں وہ کیا فرماتے ہیں، جو انہوں نے ریسرچ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اور پریچنگ آف اسلام پہ، تو وہ اس میں آرنلڈ بیان کرتے ہیں the slaves like other citizens had their rights, and it is even said that a slave might summon his master before the qadi of for ill usage, and that if he alleged that their tempers were so opposite that it was impossible for them to agree, the qadi could oblige his master to sell him، کہ یا تو آزاد کر دے یا پھر اس کو پھر آقا کو وہ سزا بھی اس کے ساتھ چلے. تو یہ اب ظاہر ہے کہ یہ ریسرچ میں نے نہیں کی، یہ آرنلڈ صاحب نے یہ ریسرچ کیا. اب یہ TW آرنلڈ صاحب کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ غالباً انگلینڈ ہی کے اسکالر تھے. تو انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دعوت پر انہوں نے کیا. اچھا، غلاموں اور لونڈیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ریپ کے کیس لونڈی خواتین پہ ہوئے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن مالک سے پوچھا کہ کیا یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے، یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی، آپ تک کیا انفارمیشن پہنچی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے فلاں کی لونڈی کو آبرو ریزی کی ہے. اس پر پھر معاذ صاحب 4 مرتبہ قسم کھا کے اقرار کر لیا، ہاں جی یہ جرم میں نے کیا ہے. اس کا رزلٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی رجم کیا ہے کہ سنسار کر کے پتھر مار کے مجرم کو قتل کرنا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس لیے کہ ایک لونڈی پر آبرو ریزی کی تھی، تو اس پہ یہ رزلٹ ہوا. اچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے اپنے غلام پہ الزام لگایا ہے تو وہ اس الزام سے بری ہے، تو اسے قیامت کے دن کوڑے لگائے جائیں گے، سوائے اس کے کہ اس نے کوئی سچ بات کہی ہو تو چلو اللہ معاف کر دے پھر ٹھیک ہے.
یعنی آقا اپنے غلام پر الزام لگائے گا تو پھر آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کی دے گا. یعنی اب سائیکولوجیکل ٹارچر اگر غلام پہ کیا آقا نے، اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی اس زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا دے گا. تو یہ سائیکولوجیکلی صحابہ کرام کو بتا دیا. تو اب پھر سائیکولوجیکل الزام بھی کوئی آقا نہ لگا سکے. اچھا مزید آپ دیکھتے ہیں قتادہ ایسے شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جس نے اپنی مکاتبہ لونڈی سے ازدواجی تعلق کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا جبرن کیا ہے تو اسے بدکاری کی شرعی حد کے علاوہ سزا بھی دی جائے گی، مزید سزا ملے گی. اور اگر اس نے رضامندی سے کیا ہے تو پھر شرعی حد لگائی جائے گی اور اضافی سزا نہیں دی جائے گی. اب قتادہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، تو ان سے یا تو کوئی کسی نے کویسچن کیا یا کوئی کیس ہوا ہوگا ان کے سامنے. یعنی کون تھی کہ ایک آقا کی مکاتبہ لونڈی، یعنی لونڈی نے اپنی آزادی کا ایگریمنٹ کر لیا تھا تو اب بس وہ پیمنٹ ہی کر رہی ہوں گی اور معاملہ تو اس دوران آقا نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا لونڈی سے. تو اس کے لیے پھر قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کا پھر یہی ایکشن کا یہی فرمایا کہ بھی اگر تو جبرن کیا ہے تو پھر بدکاری کی شرعی حد کے علاوہ، یعنی شریعت تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہیں ہے بدکاری کا، وہ یہی ہے کہ 100 کوڑے اس پہ. لیکن اب یہاں پہ کیس صرف کوئی بدکاری کا نہیں تھا، بلکہ اگر ریپ کا کیس ہے تو تب لے جا کے پھر اس پہ ایڈیشنل سزا دی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ریپ کے کیسز میں یہ بھی کیا کہ ان کو سنسار کیا. تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے غلامی کے لیے ان کا سٹیٹس کیسا ڈیولپ کرتے تھے. اب غلام کے لیے گواہی دینے کا حق یہ بھی آ گیا. اب یہ کیا؟ یہ اب صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون سے شادی کر لی تھی، ایک سیاہ رنگ کی خاتون جو کہ لونڈی تھی. تو وہ آئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا. میں نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو میں نے عرض کیا کہ میں نے فلاں بنت فلاں سے شادی کی ہے، اور یہ سیاہ رنگ کی جو خاتون بتا رہی ہیں کہ جی میں نے تو ان دونوں کو، یعنی مجھے اور اب میری بیگم دونوں کو دودھ پلایا تھا، تو یہ جھوٹ بول رہی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ آپ نے رخ پھیر لیا. میں نے پھر عرض کیا جی یہ خاتون کو جھوٹ بول رہی ہوں گی. اس پر انگلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ دونوں کو دودھ پلایا اس لیے آپ کی بیوی سے علیحدہ ہو جائیں، اس لیے کہ وہ آپ کی بہن ہے. اب دیکھیے کہ ایک ظاہر ہے کہ وہ ایک لونڈی بوڑھی خاتون تھیں اور وہ بھی افریقہ سے وہ غلام بن کے آئی ہوں گی. تو ان خاتون نے بتایا کہ بھی آپ لوگوں کی شادی ہو رہی ہے لیکن آپ دونوں کو دودھ میں نے پلایا ہوا ہے، تو اس لیے آپ دونوں تو بھائی بہن ہو گئے، یہ شادی نہیں بن سکتی. تو اب یہی معاملہ جب پھر اس کے لیے عقبہ رضی اللہ عنہ کی یہ شادی کا معاملہ چل رہا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی ہو سکتا ہے خاتون نے کوئی جھوٹی بولا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اس میں. فرمایا کہ نہیں بھائی، جب خاتون نے بتا دیا ہے کہ تم دونوں کو دودھ پلایا تو اب شادی نہیں ہو سکتی. اب تو آپ اس سے آپ دیکھیں کہ ہر غلام کوئی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدالت میں ایکسپٹ کرتے تھے. اسی طرح انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غلام کی گواہی درست ہے اگر وہ اچھے کردار کا مالک ہو. اچھا، اور یہ صرف غلام ہی نہیں بلکہ عام نارمل آزاد آدمی کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ایتھیکلی اس کا ریپوٹیشن اچھی ہے تو پھر اس کی گواہی درست ایکسپٹ کی جائے گی اس میں. اسی طرح اور نیکسٹ جنریشن کے تابعین کے اسکالرز قاضی شریح زرارہ بن اوفا، وہ بھی ان کا بھی اسی عدالت کے اسی پروسیجرز کو مانتے. قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ تو یہ اسٹوڈنٹ تھے علی رضی اللہ عنہ کے.
اور شریح رحمۃ اللہ علیہ وہ اینڈ پہ آ کے پھر پوری تربیت کے بعد پھر وہ جج بن گئے تھے. اچھا انہی کا ایک بڑا ایک دلچسپ کیس تھا کہ اس وقت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور اس وقت ایک یہودی نے مقدمہ قاضی شریح کے پاس یہ پیش کیا کہ وہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ اسلحہ لیا تھا تو اس کی پیمنٹ نہیں کی، تو یہ مقدمہ تھا. تو خیر اب علی رضی اللہ عنہ اگرچہ خلیفہ تھے لیکن اب وہ جج کے پاس عدالت میں آئے تو اس وقت قاضی شریح نے اپنے استاد اپنے ٹیچر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑی عزت سے بات کی. تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے روک دیا، کہتے نہیں جناب آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ اب جب عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے تو دونوں کو بالکل ایکولنٹ لیول پہ آپ کو ہونا چاہیے. تو آپ مجھ پہ اتنی عزت نہ کریں، اتنی عزت کریں جتنی آپ یہودی کو اتنی کر رہے ہیں. تو یہ بات ہی ہوئی تو وہ یہودی نے یہ جیسے وہ سنی تو ان کو بھی یاد آ گیا. انہوں نے پھر فوراً کہہ دیا کہ ریئلی سوری، یہ بھائی مجھے اب یاد آ گیا، واقعی پیمنٹ کر دی تھی علی رضی اللہ عنہ، تو یہ میری غلطی مجھ سے ہوئی تھی، میں یاد نہیں رہا تھا، تو معاملہ مقدمہ ختم ہو گیا. لیکن علی رضی اللہ عنہ نے دیکھیں کس طرح سے ایک یہودی کے مقدمے کو بھی اس طرح سے ایسے مینج کیا تھا. اچھا اسی مقدمے میں علی رضی اللہ عنہ ایک گواہی کے طور پر آپ کے غلام تھے قمبر رضی اللہ عنہ، ان کو بھی لے کے آئے ہوئے تھے اسی مقدمے کے لیے. تو لیکن پھر اب جج قاضی شریح نے پھر وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ نہیں جناب آپ کے اپنے ملازم، آپ کے غلام یا آپ کا اپنے بیٹے وہ پھر گواہی نہیں دے سکتے، گواہی پھر کوئی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. تو اس لیے وہ یہودی کے، لیکن یہودی پھر خود مان گئے کہ ہاں جی میں نے تو واقعی وہ پیمنٹ انہوں نے کر دی تھی، ٹھیک ہے بات ختم. اچھا غلامی کے لیے دولت کمانے اور رکھنے کا حق اس کو بھی کس طرح سے دیا گیا، اس کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غلام آزاد کیا اور اس غلام کے پاس مال بھی تھا تو وہ مال غلامی کا ہوگا سوائے اس کے کہ مالک شرط لگا لے تو تب مال اس کا ہوگا. یعنی وہ مکاتبت کے کیس میں کہ غلام آزادی کے لیے وہ کر رہا ہے بات، تو یہ اب چل رہا ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا اپنے آقا سے کہ میں آزاد ہو رہا ہوں، آپ کو اتنی پیمنٹ کرنی ہے. اچھا وہ پیمنٹ کرنے سے پہلے ہی وہ غلام جو ہے ان کے پاس پہلے ہی مال ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ اس کی وہ آقا کو وہ کیش یا جو کچھ بھی ان کے پاس ہوگا غلام وہ دے دے گا. ادروائز کیا ہوگا کہ اس غلام کا مال اس کا اپنا ہوگا. مزید آپ دیکھیں ایک اور کیس، عمیر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، تو انہوں نے عمیر سے کہا کہ عمیر میں آپ کو اپنی خوشی سے آزادی دے رہا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص بھی غلام آزاد کرے تو اس کے مال کا ذکر نہ کیا جائے تو مال غلام ہی کا ہے. یہ تو بتاؤ آپ کے پاس ہے کتنی کوئی بچت کی ہوئی ہے، کچھ ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہے آپ ہی کا وہ. تو اس کے لیے دیکھیں کہ آپ صحابہ کرام بھی عمل ایسے کرتے تھے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص فوت ہوا تو اس نے سوائے ایک غلام کے اور کوئی وارث نہ چھوڑا تھا جسے اس نے آزادی دے دی ہو. یعنی ایک غلام جو آزاد ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی میراث بھی غلام کو دے دی. اچھا وہ کیوں دی؟ کیونکہ غلام ایون آزاد ہونے کے بعد بھی وہ فیملی کا حصہ ہوتا ہے اپنے پرانے آقا کو. تو اس لیے اب وہ جو پرانے آقا فوت ہوئے انہوں نے غلام کو آزاد کیا تھا اور کوئی ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صاحب جو فوت ہوئے تو ان کی پوری وراثت جو ہے اسی غلام کو مل گئی اور غلام بھی آزاد.
کہ اب دونوں کا دیکھیں ایڈوانٹیج کیا. اچھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو جو بھی مال غنیمت ملتا آپ اس میں خواتین اور غلاموں کو بھی حصہ دیا کرتے تھے. یعنی سب سے بڑے، جب جنگ کے بعد مال غنیمت جو بھی ملتی تھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ بھی 80% آپ دیں ملٹری کو، 20% حکومت کے فنڈ میں آئے تاکہ وہ غریبوں کی خدمت ہو. تو اس زمانے میں لشکر جو ہوتا تھا تو اس لشکر کے اندر خواتین بھی ہوتی تھیں، غلام بھی ہوتے تھے، وہ سب کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کا حصہ ان کو دیتے تھے. پھر مزید آپ دیکھیے ابو اللحم کے آثار آزاد کردہ غلام تھے محمد بن زید بن عمیر کہ میں بھی آقاؤں کے ساتھ جنگ خیبر میں شریک تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ میں ان کا غلام ہوں، یعنی غنیمت میں سے غلام کا حصہ انہیں دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلوار تیار کرنے کا حکم دے دیا. جب میں نے یہ کر دیا تو آپ نے مجھے مال غنیمت میں سے کچھ چیزیں بھی دیں. میں نے آپ کے سامنے کچھ جنگی قیدی پیش کیے جنہیں میں نے گرفتار کیا تھا اور وہ پاگل سے معلوم ہوتے تھے، تو آپ نے ان قیدیوں میں سے بعض کو رکھنے اور بعض کو چھوڑنے کا حکم بھی دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ غلام کو، اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آپ کہیں کہ یہ غنیمت، مال غنیمت میں ہوتے کیا تھے، ایسٹس ہی ہوتے تھے نا. چلے کسی کے پاس کوئی کیش ہوا تو وہ مل گیا، ورنہ اسلحہ ہی ملتا ہوتا تھا. تو اس میں سے وہ تلوار غلام کو بھی ملی، اور غلام نے جو جنگی قیدی جو پکڑے تھے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ واقعی چیک کیا، جو واقعی پاگل غلام تھے ان کو تو آزاد کر دیا، اور جو ایک بظاہر بس ایک صرف فراڈ کے طور پہ پاگل بننے کی کر رہے تھے تو ان کو تو رکھا جیل میں کہ رکھو تم تو. پھر آپ یہ دیکھیں ابو قرہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسا میرے آقا کو غنیمت میں سے حصہ دیا ویسا ہی مجھے بھی دیا. تو ابو قرہ جو ہیں یہ بھی ایک غلام تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی، ایون اگلی جنریشن میں یعنی اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح غنیمت دیتے تھے ہمیں بھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زبیہ کے مقام پر غرض لائی گئی. آپ نے اسے ایک آزاد اور ایک لونڈی میں تقسیم کر دیا. میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آزاد اور غلام دونوں کو حصہ دیا کرتے تھے. اچھا، وراثت کے کیس میں دیکھیے تو وراثت میں بھی غلام کو کس طرح سے ان کو فائدہ کیسے، غلام کو بھی کیسے ملتا تھا، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے. اخت بن شداد کی والدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے آقا فوت ہو گئے اور ان کے صرف ایک ہی بیٹی زندہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ترکہ میرے اور ان کی بیٹی کے درمیان اس طرح تقسیم کیا کہ آدھا ان کی بیٹی کو آدھا مجھے ملا. اب دیکھیے کہ اب یہ خاتون غلام تھیں اور آقا فوت ہو گئے اور ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، باقی اور فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا. تو قرآن مجید کے مطابق ایک بیٹی اگر ہو تو اس کے لیے 50% حصہ جو ہے وہ ملتا ہے بیٹی کو، تو وہ ملا اور باقی بچ گیا 50%، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی لونڈی کو دے دیا. تب وہ جو لونڈی خاتون تھیں رضی اللہ عنہ، تو انہی کا بیٹا ہے اخت صاحب نے اپنی والدہ کا سچویشن بتائی کہ جی کیسے ان کو وراثت میں حصہ ملا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اچھا، مزید اور کیس اسٹڈیز بھی آپ دیکھیں وراثت کی، کہ جیسے عطا جو بڑے تابعین کے بڑے اسکالر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو بطور صاحبہ ایک قسم کا وقف آزاد کر دیا. اس کے بعد وہ فوت ہو گئے تو ترکے میں کچھ مال بھی چھوڑ دیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ صحابہ کرام کے بڑے اسکالر تھے، ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اہل اسلام میں صاحبہ کی رسم نہیں ہے. ہاں،
اہل جاہلیت صاحبہ بنایا کرتے تھے، تو آپ اس کے آزاد کردہ غلام ہیں اور اس کے ولی نعمت ہیں، تو اور سب لوگوں سے زیادہ اس کی وراثت کے حقدار ہیں۔ اگر آپ اس کا یہ ورثہ چھوڑنا چاہیں تو پھر اس کے وارثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی پھر بیت المال میں یہ ورثہ جمع کروا دیا جائے گا اور اس کے وارث تمام شہریوں کو وہ ملے گا حکومت سے۔ اچھا، یہ آپ کہیں کہ یہ صاحبہ کیا تھا؟ یعنی صاحبہ یہ ایک جاہلیت کی ایک رسم ہوتی تھی کہ ایک آدمی کہ اگر اونٹنی کے بچہ پیدا ہوا ہو تو وہ اس کے لیے وہ کر دیتے تھے، قسم کھا لیتے تھے کہ ہاں جی یہ جو بچہ ہے نا یہ بالکل آزاد رہے گا، یہ پھرتا رہے گا جہاں مرضی جنگل میں جائے جو بھی کرے، اور اس کو کہیں کوئی اس یعنی اونٹنی کے بچے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، نہ سواری بنائیں گے اور نہ ہی اگر وہ اونٹنی پیدا ہوئی تو اس سے دودھ بھی نہیں لیں گے ہم۔ تو یہ جاہلیت کی یہ رسم تھی۔ اچھا، وہ صاحب نے کیا کہ اب ظاہر ہے کہ ان کو پورا دین صحیح طرح معلوم نہیں آیا ہوگا، صحیح طرح سے سمجھ نہیں آیا ہوگا، تو انہوں نے صاحبہ کے طور پہ اپنے غلام کو آزاد کر دیا تھا، لیکن پھر فوت ہوئے اور ترکے میں کچھ مال بھی اسی آزاد کردہ غلام کے لیے رکھا تھا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بھی یہ صاحبہ وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہ آزاد کردہ غلام ہے تو ان کو ان کا وراثت میں حصہ ملے گا، ان کو دیں۔ ہاں، اگر یہ خود یہ جو غلام آزاد ہوئے ہیں وہ نہ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ گورنمنٹ کے فنڈ میں بیت المال میں جائے گا اور وہ پھر عام قوم میں غریب لوگوں کے پاس ہو جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں۔ اچھا، دینی ذمہ داری میں تخفیف بھی اللہ تعالیٰ نے کی، کمی بھی کی، یعنی اب غلاموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کمی بھی کر دی، کیونکہ غلاموں پر تو یہ تھا نا کہ آقاؤں کی خدمت بھی وہ کر رہے اور سب کچھ ان کا معاملہ تو بس یہی تھا کہ نماز پڑھنا ان کے لیے لازم ہے، لیکن غلاموں پہ زکوٰۃ کی کوئی ذمہ داری نہیں، حج اور جہاد بھی ان پہ فرض نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ آقا اجازت دے تو تبھی جا کے حج اور جہاد وہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ہاں، صرف لیکن نماز پڑھنی ہے انہوں نے، اور زکوٰۃ بھی ان پہ کوئی فرض نہیں تھا۔ اچھا، اب جرم کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کیا کہ اگر غلام نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کی سزا بھی ہاف ہے۔ یہ آپ دیکھیں سورۃ النساء میں، وَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ جب لونڈیوں کو نکاح میں محفوظ کر دیا جائے اور اس کے بعد بھی وہ بدکاری کی مرتکب ہو جائے تو اس کی سزا آزاد خواتین کی نسبت آدھی ہے۔ یعنی اب لونڈیاں کیا تھیں کہ ان کی جب سے وہ غلام بنی تھیں، اور بہت ساری تو بچپن سے ہی غلام بن جاتی تھیں، تو ہوتا کیا تھا کہ ان کو طوائف کے طور پہ بناتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی ان کے لیے جرم کی سزا بھی کم کر دی کہ نہیں جی یہ لونڈی جو ہے ان کی شادی کرا دیں تاکہ وہ بدکاری نہ کرے، پھر بھی اگر بدکاری کر بیٹھی تو تب بھی ان کی سزا آدھی ہے، یعنی آزاد مرد اور خواتین کے لیے وہ 100 کوڑے یہ سزا ہے، اور لیکن جو لونڈی خاتون اور اسی طرح غلام اگر بدکاری کر لے تو 50 کوڑے ہیں۔ اچھا، اور کوڑے یہ بھی یاد رہے کہ یہ ہمارے زمانے کے آج کل کے کوڑے تو وہ چمڑے کے بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوڑے کیا ہوتے تھے کہ ایک طرح کی ایک کسی درخت کی وہ لکڑی سی وہ ہوتی تھی، اور اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ بھی اس کے لیے ہاتھ اونچا نہیں کرنا اپنے مارتے ہوئے، بس صرف اپنے کندھے تک ہی رکھے اور اس کو کرنا، یعنی سائیکولوجیکلی بس وہ 100 کوڑے بھی ہوئے تو اتنا ہی ہے، لیکن ایک سائیکولوجیکلی ایک طرح کا ٹارچر
یہ ہو جاتا تھا کہ بندے کو یار میں اب اتنا بدنام ہو گیا نا، تو یہ ایک سزا ہوتی تھی بدکاری کی۔ اچھا مزید آپ یہ دیکھیے، یہ اب تابعین کے کیس میں دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، تو وہ خلیفہ تھے، تو نے ایک بدکاری کے الزام عائد کرنے کے جرم میں غلام کو 80 کوڑے کی سزا دی، جو کہ آزاد کی سزا تھی۔ تو اچھا یہ لگتا ہے کہ جو تابعی ہیں تو انہوں نے غلطی سے 80 کوڑے انہوں نے کہہ دیا، ورنہ 100 کوڑے کی اصل تھی یہ سزا۔ تو اب ابو زناد کہتے ہیں کہ میں نے یہ پورا متعلق عبداللہ بن عامر سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما اور دیگر خلفاء کے سامنے بھی ایسے مقدمے لائے گئے تھے، تو انہوں نے قذف کے مقدمے میں کسی غلام کو 40 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی گئی تھی۔ یعنی یہ کیوں ہے کہ قذف کیا ہے کہ کسی آدمی نے دوسرے پر بدکاری کا الزام لگایا، لیکن وہ کنفرم نہیں ہوا عدالت میں، تو پھر جس نے الزام لگایا تو اس پہ 80 کوڑے کی سزا ہے قرآن مجید میں۔ تو اب صحابہ کرام نے یہ کیا کہ غلام کے کیس میں وہی کیا، اس کو 50% کی یعنی 40 کوڑے کی سزا ہی وہ دیتے تھے۔ تو یہ اس لگتا ہے کہ راوی سے بس غلطی یہ ہوئی کہ 80 کوڑے کہہ دیا، ورنہ 50 کوڑے غلام کی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہوگی، ایسے ہی۔ تو اس طرح سے اب دیکھیں کہ ایسے غلامی کو سٹیپ بائی سٹیپ ایسے کرتے ہوئے ان کا سٹیٹس بھی کیا رہا، یہ سلسلہ بھی جاری رہا۔ ابن جوزی بڑے ریسرچر وہ لکھتے ہیں، ہر صاحب عقل مسلمان کی دی گئی امان درست ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مرد ہو یا خاتون، آزاد ہو یا غلام۔ اب یہ امان کیا ہے کہ جناب اگر جنگ ہو رہی ہے تو اس میں جنگ کے دوران یہ ہوتا ہے نا کہ اب کوئی دشمن کا کوئی سپاہی وہاں سے نکل کے آ گیا، کہتا ہے جناب یہ پلیز میں امان آپ سے مانگ رہا ہوں، میں جنگ میں نہیں آنا چاہ رہا، تو مجھے تو ویسی زبردستی لے آئے، میں تو آزادی چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے ایون پھر یہی ہوتا تھا، اس کے لیے اس بندے کو بھی کہ اس کی امان، چاہے وہ ایک غلام آدمی بھی ایکسیپٹ کرے اس امانت کو، تو ٹھیک ہے جی یہ بھی امان ہے، اب ٹھیک ہے ان پہ کوئی ملٹری ایکشن نہیں ہوگا، یہ صاحب آزاد، بلکہ ان کو وہ پھر اپنی ملٹری میں لے آتے۔ غلاموں کے سیاسی حقوق، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیا، آپ یہ دیکھیے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں حکمران کی بات سنوں، اس کی اطاعت کروں، اگرچہ وہ ایک ایسا غلام ہو جس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹے ہوئے بھی ہوں، بے شک تب بھی وہ غلام اگر حکمران بن جائے تو آپ اس کی اطاعت بھی کریں۔ اب یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ ایک غلام کو بھی اتنی تھی آپشن کہ وہ بھی حکمران بن سکتے۔ تو یہ آپ دیکھیے اس سے یہ کیس بھی ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے لیے آپ کہیں گے کہ جی سچ مچ کہاں بنے غلام، حکمران کیسے بن سکتے تھے؟ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، انہوں نے اب اپنی پلاننگ کر رہے تھے نا کہ یار میں اگر فوت ہوا یا شہید ہوا تو اس کے بعد پھر اگلا حکمران کون ہوگا، اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ تو آپ کو سب سے جو بیسٹ سمجھ میں آئے تھے، ایک تھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ایک تھے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ عنہ۔ یعنی سالم رضی اللہ عنہ بھی غلام تھے، وہ آزاد ہو گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ عربوں میں وہ سٹیٹس پھر بھی نہیں بنتا تھا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے یہی اس کی پلاننگ کا یہی سوچا ہوا تھا کہ یار سب سے بیسٹ اگر ابو عبیدہ ہوتے تو ان کو میں خلیفہ اگلا بناتا، یا میں سالم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتا، لیکن یہ دونوں ہی
عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے یہ دونوں فوت ہو گئے تھے، تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، تو ان سب کو پھر ایک پوری کمیٹی بنائی کہ بھی آپ 6 مل کے یہ فیصلہ کیجیے گا کہ خلیفہ کون ہو۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور کیس ہے، ابو اسید کے آزاد کردہ غلام تھے ابو سعد رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں ابھی غلام ہی تھا جب میں نے شادی کی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کی دعوت کی، اور نماز کے وقت حذیفہ رضی اللہ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھنے لگے تو انہیں ابو ذر غفاری اور یا عبداللہ، انہوں نے ان کو روکا کہ نہیں بھی، اور یہ ابو سعد جو غلام تھے ان کو امام بنایا نماز میں۔ اور وہی بتا رہے ہیں ابو سعد رضی اللہ عنہ کہ ابو سعد رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے لیکن ان کو بھی نماز کا امام بنایا۔ آپ کہیں جی اس میں سیاست کا کیا معاملہ آیا، لیکن یہ آپ دیکھیے کہ نماز کا جو امام ہے وہ حکمران ہی بنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ ہوتا تھا کہ آپ خود امامت کرتے تھے، پھر اس کے بعد اگلی جنریشن میں جو خلیفہ ہوتے تھے یا گورنر، ہر شہر کے جو بھی گورنر ہوتے تو وہی مسجد کے امام بھی وہی ہوتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ غلام تھے تو ان کو بھی امام بنایا، یعنی ایک سیاسی اعتبار سے بھی ان کو سٹیٹس ایسا دیا گیا۔ آقا اور مالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی جد و جہد کی۔ اب وہ کیا کی، اس کے لیے آپ یہ کیس اسٹڈیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک غلام کے لیے دگنا اجر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد، حج اور والدہ کی خدمت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ میں غلام ہی بن کر مروں کہ مجھے ڈبل اجر اللہ تعالیٰ سے مل جائے مجھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کی خدمت کے لیے ان کی وفات سے پہلے حج بھی نہیں کیا تھا انہوں نے، ورنہ پہلے تو کیا ہوگا انہوں نے، لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کی والدہ جب بیمار تھیں تو اس وقت وہ حج کرنے نہیں جا سکے تھے۔ تو لیکن پھر بھی دیکھیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک غلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر رکھا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ یار میں بھی غلام ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے ڈبل اجر ملتا مجھے۔ یہ آپ دیکھیں صحابہ کرام پہ اثر بھی کیسا آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو۔ اب آگے دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے مالک جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہماری امت میں زیادہ غلام اور یتیم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جی، ان غلاموں کو ویسی ہی عزت دیں جیسی آپ اپنے اولاد کو دیتے ہیں، انہیں وہی کھلائیں جو آپ خود کھاتے ہیں۔ عرض کیا کہ ہمارے لیے دنیا میں فائدے کی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ایسے گھوڑے جن پر آپ زین کس کر آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور آپ کے غلام جو آپ کے لیے کافی ہوں، اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے بھائی ہیں، یعنی آپ غلام کو بھی اپنے بھائی کا سٹیٹس دیں، اتنا آپ دیں۔ اور یہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں بخیل، بد مزاج، بد دیانت اور غلاموں سے برا سلوک کرنے والے داخل نہ ہوں گے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے ان غلاموں کے لیے کھولا جائے گا جو اپنے اور اللہ کے معاملے اور اپنے مالکان کے معاملے میں اچھے ہوں گے، یعنی جنت میں بھی غلام ہی پہلے آئیں گے جنت میں۔ اور جو آقا اپنے غلاموں پہ ظلم کرتے ہیں تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں وہ نہیں جائیں گے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کوئی صدقہ افضل نہیں ہے کہ کوئی اپنے برے غلاموں پر بھی خرچ کرے. یعنی غلام برا، یعنی غلام ان ایتھیکل ہے یا کوئی کام نہیں صحیح کرتا یا کچھ ہے، تب بھی آپ اس پہ خرچ کریں. اس کو بھی آپ اگر کھانا کھلائیں، کپڑے دیں، سب کچھ دیں، ان کو آزاد کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ صدقہ ہے، آپ کو زیادہ بڑا اجر آپ کو اس کا ملے گا. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے میرے غلام غلط کام کرتے ہیں اور بعض اوقات مجھ پر زیادتی بھی کر بیٹھتے ہیں، تو کیا میں انہیں مار سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کوئی صدقہ افضل نہیں ہے کہ کوئی اپنے برے غلاموں پہ خرچ کرے. آپ نے فرمایا انہیں روزانہ 70 مرتبہ معاف کر دیا کرے. کہ آپ کا غلام سے اگر غلطی ہو رہی ہو تو 70 مرتبہ ڈیلی آپ ان کو معاف کیا کریں. یعنی 70 کا مطلب یہی ہے کہ اتنا تو ہوگا ہی نہیں، اتنی غلطی تو کبھی نہیں ہوگی نا. مراد یہی ہے کہ کبھی ان پہ آپ اپنے غلام پہ سزا نہ دیں. اچھا، غلاموں کی خرید و فروخت سے متعلق اصلاحات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کی، یہ کیا؟ یا وہی دیکھیے کہ جب غلام کو فروخت کرتے تھے، یعنی وہ کیا ہوا کہ جناب ایک آقا نے دوسرے بندے کو کہا یار اتنے پیسے مجھے دو، میں تمہیں غلام دے دیتا ہوں، تم مجھ سے کام کروا لینا. تو اس طرح کی یہ غلام اس طرح سے بیچتے تھے ایک دوسرے کو. تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جس نے ماں اور اس کے بچے کو الگ کیا، اللہ قیامت کے دن اسے اس کے پیاروں سے الگ کر دے گا. یعنی اگر آپ ایک گھر سے دوسرے گھر اگر غلام کو لے جا رہے ہیں تو پھر اس کو پوری فیملی کے ساتھ آپ کریں اسے. یعنی ماں کے ساتھ بچہ بھی جائے، بھائی ہے، بہن ہے، ان سب کو بھی اکٹھا آپ لے کے جائیں. یہ نہ کریں کہ جناب ایک ہی اس کو لے جائے، یہ نہ کریں. یعنی اس پابندی سے عملی طور پر ایک بردہ فروش کا یہ جو طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ غلام یعنی کسی کو اغوا کر کے غلام بنا کے آگے بیچنا یہ کرتے تھے لوگ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یعنی اگر آپ غلام کو ادھر سے ادھر آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو پھر اس کی فیملی کے ساتھ کریں. یعنی اس کو منیمائز کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بھی عرض کیا اور قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کیا گیا تھا کہ ان کو ایک قافلے نے کنویں میں سے پکڑ لیا تھا انہیں، اور پھر ان کو غلام بنا کے اور آگے جا کے ایجپٹ میں بیچ دیا تھا انہیں. تو یہ ایسی حرکتیں تھیں. تو اب انبیاء کرام علیہ السلام نے کیسے ختم کرتے رہے. اب ظاہر جتنی ہسٹری ہمیں مل چکی میں نے عرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول ہیں، تو آپ کے کیس میں کیسے انہوں نے اس کو ختم کیا. اچھا، ایک نیم غلام طبقوں کے معاملے کے بھی آپ یہ دیکھیے. یعنی اب یہ نیم غلام کیا ہوا؟ یعنی غلام نہیں ہے قانونی طور پہ، لیکن پریکٹیکلی وہ ہوتے ہی ہیں. یہ جیسے مظاہرے کے طور پہ اسپیشلی یہ جہاں پہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ جاگیردار جہاں ہوتے ہیں تو وہ اپنے ان کے یہ جتنے ملازم ہوتے ہیں تو وہ پریکٹیکلی ان کے غلام ہی ہوتے ہیں، تو نیم غلام ہی ہوتے ہیں. غربت کی وجہ سے یہ ہوتا رہا. ملازمت میں استحصالی شرائط لگانا، اس طرح کا کیس ہوتے ہیں. یعنی جاب اگر دے رہے ہیں کسی کو تو اس کے لیے ایسے مشکل کام کر دیں، اس کے لیے ہمیشہ ڈیلی اتنا لمبا ٹائم کروا لینا، وہ کر لینا. اس نوعیت کی استحصالی حرکتیں لوگ ابھی بھی کرتے ہیں. اور نیم غلام طبقے سے سماجی مرتبے یعنی سوشل سٹیٹس، اس کا سٹیٹس بھی بہت گر جاتا ہے اور وہ معاملہ. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر حل کیا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کیا کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں حکم ہے، جو کہ تورات میں بھی ہے، قرآن میں بھی وہی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع شدہ اموال یعنی آپ کے پاس جتنے ایسٹ ہیں اس کا 2.5% پر زکوٰۃ آپ دیں. زرعی پیداوار ہو رہی ہے تو 5 یا 10% یہ زکوٰۃ دیں. پھر معدنی پیداوار یعنی اگر زمین میں سے کچھ آپ کو خزانہ مل گیا تو 20% اس پہ زکوٰۃ دے. اسی طرح جانوروں کے لیے زکوٰۃ. اب اس زکوٰۃ کا مقصد کیا تھا کہ اس زکوٰۃ سے حکومت لیتی اور پھر اس سے غریب لوگوں کو دیتی تاکہ غربت ختم ہو. غربت ختم ہوگی تو پھر ان کا فائنینشیل سٹیٹس بھی اچھا ہوگا. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تھے تو ان میں سے اکثریت کی مالی حالت مشکل تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ اب جو نئے ایمان لائے انصار جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے تو ان کو مہاجر کا بھائی بنایا. تو بھائی بنائے تو پھر مدینہ والوں نے بھی پھر کیا کیا کہ اپنے کھیت باغات وہ 50% کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیے تاکہ ہر ایک کا فائنینشیل طریقے سے سیٹل ہو معاملہ. اچھا پھر جو سیٹل ہوتے گئے جو صحابی تو اب وہ جو مہاجر تھے تو وہ تو اب سٹیبل ہو گئے، معاملہ نارمل ہو گیا. لیکن اب مزید مہاجر اور قبیلوں کے بھی آتے رہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں رہے تو تب تک بھی پھر مہاجر بھی ان کو اپنا اسی طرح بھائی بنا کے ان کو اسی طرح دیتے تھے فائنینشیلی معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ یہ جو ایک مسجد نبوی کے ساتھ ایک باقاعدہ ہاسٹل بنایا تھا. یہ مہاجر جو بھی ہجرت کے لیے آتے تھے تو وہ رہتے تھے تاکہ جتنے دن تک وہ سیٹل نہ ہو سکے تب تک ان کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. پھر آپ نے یہ بھی کیا کہ ایک قابل کاشت زمین کی آباد کاری پہ آپ نے ایک پوری توجہ کی. آپ نے زمین کاشت کرنے اور انسانوں اور جانوروں کے لیے غلہ اگانے کے لیے بہت بڑی نیکی کر کے بتایا اور تاکہ اب جو لوگ بھی مہاجر بن کے آ رہے ہیں مدینہ میں تو وہ سب کام کریں اور کام کریں تو اس سے ہر ایک کی آمدنی اس طرح سے آئے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک حکم دیا کہ بھی جتنی فالتو زمین ہے اور جس پہ وہ 3 سال اس نے کوئی کام نہیں کیا تو اس سے وہ زمین واپس لیں اور یہ پھر ان بھائیوں کو دیں کہ جو کاشت کے لیے دیں تاکہ وہ زمین پہ کرتے جائیں کام. یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ جو فالتو زمین تھی تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جتنی زمین دی تھی کہ بھی اس پہ آپ یہ ایگریکلچر کریں اور انہوں نے 3 سال کام نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے کینسل ان سے پھر لیں زمین اور دوسرے کو دیں کہ جو یہ کرے ایگریکلچر پہ کام. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو دیتے گئے تاکہ وہ اور ایگریکلچر کا کام کرے. اس زمانے کی اکانومی چلتی ایسی تھی نا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بہت بڑی فتوحات ہوئی اور بہت زرخیز زمینیں دوسرے ملکوں کی جس میں آپ دیکھیں عراق ایران وہاں سے چلتا ہوا پھر فلسطین ایجپٹ انتہائی زرخیز زمینوں کے لیے یہ سب حکومت کی زمینیں تھیں. ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ کرام نے مل کے ایگری یہی کیا کہ یہ حکومت کی زمین ہی رہے گی تاکہ اور اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ جو نان مسلمز ان ملکوں میں تھے جو ایگریکلچر کرتے تھے تو ان کو پھر صحابہ کرام نے یہ ان کو دیا کہ بھی آپ اس میں پیداوار کریں ایگریکلچر کریں 50% آپ کا 50% یہ حکومت کا حصہ ہوگا. تو اب نان مسلمز اتنے متاثر ہوئے کہنے لگے کہ اتنا زیادہ دے رہے ہیں ہمیں، یعنی ہمیں تو رومن امپائر اور ایرانی بادشاہ تو ہمیں 5% ہی ہمیں زکوٰۃ دیتے ہمیں وہ دیتے تھے پروڈکشن میں سے اتنا حصہ اور 95% تو حکومت لے جاتی تھی، آپ 50% ہمیں دے رہے ہیں. تو اتنے حیران ہوئے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہی لوگ یا خود یا ان کی اگلی جنریشن وہ ایمان لائے تھے. یہ آپ دیکھیں اس طرح سے فائنانس کو اس طرح سے ڈیولپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ اچھا، ملازمت میں لوگ جو استحصال کرتے تھے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے روکا؟ اس کے لیے یہ کیس اسٹڈی دیکھیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ، وہ خود زمیندار تھے اور اس سے پہلے زمین کاشت کرتے تھے، تو اس کے بعد وہ اتنے محتاط ہوئے کہ وہ مزارت سے خود کام چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ملازم کے ساتھ کوئی میں زیادتی نہ کر رہا ہوں کوئی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کو سمجھایا کہ صحابہ کرام پہ ایسا، پھر اس کا عمل بھی ایسا ہونے لگے کہ آپ زمینداروں کو یہ حکم دیا کہ اپنی زمینوں کے سیراب کرنے کے بعد پانی کو نشیبی علاقوں کی زمینوں کے لیے بھی چھوڑیں تاکہ اگلوں کو بھی پانی ملے نا۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رسی لے کر لکڑیوں کا گٹھا لائے اور اسے بیچے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یعنی وہ بھیک نہ مانگے بلکہ وہ کام کرے۔ اس کی تربیت صحابہ کرام کو یہ سکھائی۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراگاہوں کو مخصوص کر کے اسے عام لوگوں کے مویشیوں کے لیے بند کرنے کے لیے منع کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سب لوگوں کے لیے مویشیوں کو خوراک میسر ہو تاکہ ہر آدمی کو اس کا حصہ تو ملے نا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء اور مساکین کے لیے یہ طے کیا کہ اگر کوئی قرض چھوڑ کر فوت ہو گیا تو اس قرض کی ادائیگی اس وارث کو نہیں ہوگی بلکہ حکومت اس کی ذمہ داری دے گی، کہ جو بھی غریب آدمی جو بھی فوت ہوگا تو اس پہ جتنا قرض ہے وہ حکومت ادا کرے گی۔ تو اب دیکھیں اس طرح سے اس استحصال کو آپ نے جو سابقہ غلام یا نیم غلاموں کے ان کا ایسے معاملات کو بہتر کیا۔ اچھا، اب ان کے لیے اسٹیٹس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عمل کیا، یہ آپ دیکھیں کہ جیسے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کا موالی بھی انہی میں سے ہے، یعنی اب ایک غلام ہے اس کو آزاد کیا تو وہ آپ کا فیملی کا حصہ ہے، اس کو بالکل اپنے بھائی کے سٹیٹس پہ ہی آپ رکھیں۔ اس کے لیے یہ بڑی تفصیل سے جو ریسرچ کی ایک اسکالر ڈینیل پائپس، وہ سلیوری سولجرز اینڈ اسلام، انہوں نے پوری بک اس پہ لکھی، تو وہ پوری ریسرچ کر کے وہ بیان کرتے ہیں slaves owned by a Muslim remained by their master long after emancipation, providing him with allegiance and service in return of protection and patronage، کہ ایک دوسرے کے پیٹرن بنا دیتے ہیں، یعنی ان کو ایک بالکل ایکول لیول پہ وہ بناتے رہے صحابہ کرام بھی۔ ابن خلدون بھی یہی صورتحال کو پیش کرتے ہیں اپنے مقدمہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہے، انہی فیملی کا حصہ ہے۔ اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شخص غلامی سے آزاد ہونے کے باعث وہ موالی بنا ہے، موالی کا مطلب آزاد غلام، کہ جو آزاد ہو گیا غلام، یا حلف یا محبت کے تعلق سے کسی طرح بھی ہوا تو وہ اس کا فیملی کا حصہ بن گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ایک سٹیٹس کر لیا کہ جو بھی آزاد ہو گیا تو تب بھی وہ آپ کے اپنے آقا کے ایکول لیول پہ آ گیا کہ وہ اس کا فیملی کا حصہ بن گیا، بھائی بن گیا۔ اس کے لیے آپ یہ کیس اسٹڈی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سٹیٹس یہ کیا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ غلام بن گئے تھے، کسی نے ان کو اغوا کر کے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کے ایک گفٹ کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا، زید رضی اللہ عنہ کو، اور زید رضی اللہ عنہ کو سٹیٹس
لیکن ابھی عرب کلچر میں وہ سٹیٹس نہیں تھا، آزاد بھی ہو گیا تو تب بھی ان کی حیثیت نہیں بنتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹس بھی ان کا کتنا اونچا کر دیا کہ اپنی کزن سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زید رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی، تاکہ دونوں ایکول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا جتنا سٹیٹس مکہ مکرمہ میں تھا تو قریش کا، تو سیم وہی سٹیٹس زید رضی اللہ عنہ کو مل گیا کہ ان کی شادی وہی ہوئی. وہ ٹھیک ہے کہ زید رضی اللہ عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کا ذہن ایک دوسرے سے میچ نہیں ہو سکا تو ان میں علیحدگی ہو گئی، لیکن زید رضی اللہ عنہ کا سٹیٹس پھر بن چکا تھا بڑا کہ انہوں نے ایک آزاد خاتون سے شادی کی اور پھر علیحدگی بھی کر دی. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے جس میں زید رضی اللہ عنہ ایک ہی صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آتا ہے. اب دیکھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر کی تھی تو انہوں نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. ان کی شادی اپنی بھتیجی ہند سے کر دی تھی. یہ سالم ایک انصاری خاتون کے آزاد کردہ غلام تھے. یعنی اب دیکھیں کہ اس کا آزاد کرنے کے بعد سٹیٹس بھی کیا بنا کہ اپنی فیملی کی اپنی بھتیجی سے شادی کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے زید رضی اللہ عنہ کو اپنی کزن سے شادی کروا دی. اب اسی طرح سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے غلام یا مکاتب نفی تھے، یعنی یہ غلام تھے جو پھر آزاد ہو گئے تھے. تو ان کے نکاح میں ایک آزاد خاتون تھی، پھر انہوں نے انہیں 2 مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع ہوا تھا. پھر یعنی تیسری مرتبہ بھی وہ کر بیٹھے تو اس کو عثمان رضی اللہ عنہ نے، ان کی حکومت تھی، انہوں نے پھر بتایا کہ نہیں بھی ہے اب تیسری بار ہو گئی، اب ختم بھائی، اب نہیں. اب یعنی ایک آزاد غلام کے بعد بھی شادی ہو چکی ہوئی تھی. اسی طرح یہ کیس ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے غلام کو خرید کر آزاد کیا تو اس غلام کی ایک آزاد بیوی سے بچے تھے. سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے آزاد کیا تھا اور فرمایا کہ تمہارے بچے بھی میرے اب موالی ہیں. موالی کا مطلب میرے فیملی کے حصے ہیں، آپ کے بچے بھی. اس شخص نے کہا نہیں جی یہ تو اپنی ماں کے طرف سے موالی بنے نا. تو یہ مقدمہ پھر وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں لے گئے تو آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا کہ نہیں جی یہ ان کی فیملی کے حصے ہیں، اس لیے کہ ان کو غلام کو آزاد کیا تو وہ ٹھیک ہے، اگرچہ آزاد خاتون سے شادی ان کی ہو گئی تھی، پھر بچے بھی ہوئے، لیکن اب وہ زبیر رضی اللہ عنہ کے فیملی کے حصے بنیں گے. تو یہ اب کیس سٹڈیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اس پہ عمل ایسے کرتے رہے، یعنی غلامی کے بعد ان کا سٹیٹس پھر بھی کیسا اچھا چلتا رہا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مہاجرین کا ایک پہلا گروہ ہجرت کر کے مدینہ آیا تو انہوں نے قباء میں قیام کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ابو حذیفہ کے ایک مولا سالم رضی اللہ عنہ ہماری امامت کرتے تھے. یعنی مولا کا مطلب وہی ہے کہ جو آزاد غلام تھے سالم رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ سب سے زیادہ قرآن کے عالم تھے اور وہ امام وہ پڑھاتے تھے. حالانکہ مہاجر صحابہ وہ تھے کہ جو بہت بہت پڑھے لکھے اور بڑے عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن آزاد کردہ غلام جو ہے سالم رضی اللہ عنہ وہ امام بنتے تھے قباء میں، قباء کی مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھاتے تھے. اور یہی سالم رضی اللہ عنہ تھے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ میں سالم کو خلیفہ بناؤں، لیکن وہ پہلے فوت ہو گئے تھے، ورنہ ان کو کروا دیتے شاید. تب دیکھیں اس طرح سے یہ سٹیٹس ایسے چلتا چلا گیا. مزید آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ آزادی کے بعد ان کا سٹیٹس کتنا بڑا چلتا رہا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری
ایکشن بھی جو آپ نے کیا وہ بھی آخر میں آپ پڑھ لیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک لشکر بھیجا اور اس کے امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنا دیا۔ اب زید رضی اللہ عنہ وہ تھے جو غلام تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، اب ان کے بیٹے تھے۔ تو عربوں کے کلچر میں وہ یہ ہوتا تھا کہ غلام آزاد بھی ہوا تو اس کا سٹیٹس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے اب جو بچے ہیں وہ بھی غلام لیول کے ہی ان کو رکھتے تھے۔ تو اس لیے اب یہ لوگ جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، اب ظاہر ان کو تربیت نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ امیر کے بارے میں اعتراض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن تھے اور آپ بیمار تھے، لیکن تب بھی آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آپ لوگ ان کی امارت پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے اس سے پہلے ان کے والد زید کی امارت پر بھی آپ نے اعتراض کیا تھا۔ خدا کی قسم وہ امارت کے سب سے زیادہ اہل تھے، وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسند تھے، اور ان کے بعد اسامہ بھی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ اب زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے یہ جوان تھے، اور ان پر جو اعتراض ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر تیار کیا تھا، تو ان کو پھر کام پہ بھیجنا تھا، کیونکہ اس وقت رومن امپائر کی طرف سے یہ ایک جنگ کی ایکسپیکٹیشن چل رہی تھی، تو انہوں نے پہلے ان کو کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، اور انہوں نے اسامہ بن زید کو گھوڑے پہ بٹھایا اور خود پیدل ساتھ ساتھ گئے اور ایکسپلین کرتے رہے۔ انہوں نے بڑا کہا کہ امیر المومنین پلیز آپ، میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں، اترتا ہوں، میں آپ سے سن لوں۔ کہتے نہیں بھائی، میں آپ کو آپ کا سٹیٹس دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو، کہ خود حکمران ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور خلیفہ کا پھر یہ معاملہ ہوتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے استاد بلال کو آزاد کیا تھا۔ تب آپ دیکھیں کہ سٹیٹس پھر کیسا بننے لگا۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس کا پھر رزلٹ پھر کیا ہوا۔ اچھا، اور فائنینشیل اعتبار سے بھی یہ دیکھیے کہ انہی اسامہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ پھر کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کی جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے علیحدگی ہو گئی تھی، تو پھر ایک آزاد کردہ کنیز، وہ بھی غلام تھی لیکن آزاد ہو گئی تھی، ام ایمن رضی اللہ عنہ سے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی تھی، اور اس میں مدینہ میں ایک پورا باغ ان کے لیے اسپیشل گفٹ کے طور پر ان کو دیا تھا، اور باغ سے ہی وہاں پہ اس زمانے میں انکم ایسی چلتی تھی۔ تو پھر انہی دونوں کے نتیجے میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ پھر ظاہر ہے کہ بڑے ہو گئے، اور بڑے ہوئے تو پھر وہ ہوتے ہوئے یہ معاملہ آیا۔ تو اب آپ سوچیں کہ غلامی کا پھر یہ رزلٹ آیا۔ اب بڑا ہی کریٹیکل ایشو اب خواتین پہ آتے ہیں کہ لونڈیوں پہ جس طرح سے یہ طوائف کا سلسلہ چلتا تھا جاہلیت میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیسے کیا، اس کو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو جناب یہ کافی طویل ڈسکشن ہو گئی، تو اب انشاءاللہ اگلے چیپٹر ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ کے ذہن میں ابھی تک جو سوالات ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔